نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ 10ویں رکوع کا آغاز ہے، یہ 13ویں پارے کا 10واں رکوع ہے اور سورہ رعد کا 4تھا رکوع۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کافر کہتے ہیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہ ہوئی؟ یعنی اتنی نشانیاں دی گئیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ہر آیت کو ہم آیت اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ خود ایک نشانی ہے۔ حضور کے کئی معجزات، مگر یہ ان کی ضد کہ کہتے ہیں کہ کوئی نشانی کیوں نہ دی گئی۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان اللہ یضل من یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور گمراہ اسے فرماتا ہے جس سے وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ان کافروں کے اعمال، کفر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو انہوں نے بے ادبیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر ان کے لیے گمراہی کو مقدر کر دیا۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف ہدایت دیتا ہے، من اناب، اسے ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع لائے، جھک جائے، اس کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت کی راہیں اس کے لیے کھول دیتا ہے، جنت کی راہیں کھول دی جاتی ہیں۔ من اناب، یہ جملہ بڑا وسیع ہے، جو گناہ سے بچنے کے لیے کوشش کرتا ہے، جو اللہ کا قرب پانے کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف اسے راہ دیتا ہے۔ الذین آمنوا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانے والے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے۔ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ دنیا کی لذتیں، دنیا کا مال، دنیا کی نعمتیں، یہ ان کے چین کا باعث نہیں ہے، بلکہ یہ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے دلوں کو چین مل جاتا ہے اور ہر وقت وہ اللہ کی یاد میں مگن رہتے ہیں۔ الا سن لو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا چین تو صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ دلوں کا چین نہ تو فلموں اور ڈراموں میں ہے، نہ ہی ناچ گانوں میں ہے، نہ ہی کھیل کود میں ہے، نہ ہی تفریحات میں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے دلوں کا چین تو صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ روح نے عالم ارواح میں یہ عہد کیا، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو روحوں نے کہا ہاں کیوں نہیں ہے پروردگار، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو تمام روحیں عالم ارواح میں ایمان لائیں۔ اب جو دنیا میں روح آئی جسم کے اندر، اور پھر جب روح کو اس کی غذا نہ ملی اور نافرمانیوں گناہوں بھری زندگی ایک انسان نے گزاری تو روح بے چین ہے۔ تو یہ جب تک روح کو چین نہیں ملے گا انسان کو سکون نہیں مل سکتا۔ اب چاہے وہ عالی شان تفریحی مقام پر ہو، لیکن دلی بے چینی اس تفریحی مقام سے دور نہیں ہوتی، کیونکہ روح بے چین ہے۔ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی خوب اپنی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بتائیے، ایک تفریحی مقام پر کوئی شخص بیٹھا ہے، بظاہر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، بظاہر دل فریب منظر ہے، مگر اسے اگر لاکھوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے، یا اس کی ماں بیمار ہے، یا اس کا بیٹا بیمار ہے، یا کوئی اور اسے پریشانی ہے، تو بتائیے اس تفریحی مقام کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کیا اسے سکون دے سکتی ہیں؟ اس کا دل تو بے چین ہے۔ جب دنیاوی غم کی وجہ سے اگر دل بے چین ہو تو ایک تفریحی مقام اسے چین نہیں دیتا، اس کا موڈ آف رہتا ہے۔ تو آپ سوچیں جب روح بے چین ہو اور وہ دینی وجوہات کی بنا پر کہ اسے غذا نہیں مل رہی، تو پھر چاہے کتنا بھی بظاہر عیش کر لیا جائے اسے چین نہیں مل سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر اس کی توجہ اس بے چینی سے ہٹ جائے، لیکن پھر بالآخر گناہوں میں تباہی ہی تباہی ہے، بربادی ہی بربادی ہے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کیے، طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے، وحسن مآب، اور ان کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ جنت ہے۔ کذالک، اسی طرح، ارسلناک، اسی طرح ہم نے آپ کو بھیجا،
فی امت، اس امت میں، ان لوگوں میں، قد خلت من قبلها امم، کہ جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی، لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ آپ انہیں وہ قرآن پڑھ کر سنائیں جو آپ کی طرف ہم نے وحی فرمائی، وہم یکفرون بالرحمن، اس حال میں کہ وہ رحمان عز وجل کا انکار کرتے ہیں، تو یہ اللہ کو نہیں مانتے، تو آپ انہیں قرآن سنائیں، اس لیے ہم نے آپ کو بھیجا۔ اور انہیں یہ بتائیے کہ پچھلی قوموں نے جب اللہ کو نہ مانا تو وہ بھی مٹ گئیں، تم بھی ایسا کرو گے تو ایک نہ ایک دن تمہیں بھی اس دنیا سے مٹ جانا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ہوا ربی، وہی میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وإلیہ متاب، اور اسی رب کی طرف میں رجوع لایا، ولو ان قرآنا سیرت بہ الجبال، اور اگر بے شک ہم ایسا قرآن نازل کرتے کہ جس کے سبب پہاڑ وہ اپنی جگہ سے ہل جاتے، او قطعت بہ الارض، یا زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، او کلم بہ الموتى، یا اس قرآن کی وجہ سے مردے کلام کرتے، یہ نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی کافر ایمان نہ لاتے۔ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ تمام معاملات اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ، کیا ایمان والے نا امید نہیں ہوئے، یعنی ایمان والوں کو ابھی تک یقین نہیں آیا کہ کافر ایمان نہیں لائیں گے، اور اس بات کا کیا انہوں نے یقین نہیں کیا، ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اگر اللہ تعالی چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتا، مگر اس نے کسی کو مجبور نہیں بنایا، ہدایت اور گمراہی کا اختیار دیا۔ اگر یہ اختیار وہ ختم کر دیتا، کوئی گمراہی پر نہ ہو سکتا، وہ سب مجبور ہو جاتے، پھر یہ دنیا دار الامتحان نہ رہتا، پھر اسے دار الامتحان آزمائش کی جگہ بنایا، اور قیامت آخرت دار الجزا ہے، انعام کا گھر ہے یا سزا کا گھر ہے۔ ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، کافروں نے جو گناہ کیے ان گناہوں کی وجہ سے ہمیشہ ان پر ہلا دینے والی مصیبتیں آتی رہیں گی، قارعۃ، ہلا دینے والی مصیبتیں۔ مراد یہ ہے کہ یہ کافر جب تک دنیا میں رہیں گے مظاہر عیش بھی کریں گے، مگر فکر، پریشانی، تشویش، ٹینشن، بیماریاں، کاروباری نقصان، اس طرح کی اور بہت ساری بلائیں ان کے گناہوں کی وجہ سے نازل ہوتی رہیں گی۔ او تحل قریبا من دارہم، یا ان کے گھر کے قریب یہ مصیبتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ مراد یہ ہے کہ سیلاب، طوفان، زلزلہ، اس طرح کے عذابات بھی دنیا میں آئیں گے ان کافروں پر، اور انفرادی طور پر ان کے لیے بیماری، پریشانیاں یہ بھی آتی رہیں گی۔ تو دنیا کا کوئی بھی کافر ہو، بلکہ کوئی بھی انسان ہو، وہ ساری زندگی کبھی سکون نہیں پاتا، ساری زندگی اسے کوئی پریشانی نہ آئے، بیماری نہ آئے، کوئی الجھن نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی فکر نہ ہو، کوئی اس پر مصیبت نہ آئے، ایسا اکثر ہوتا نہیں۔ مومن کے لیے یہ پریشانیاں نعمت ہیں کہ وہ اس پر صبر کرتا ہے، اسے ثواب ملتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور کافر کے لیے تمام پریشانیاں اللہ کا عذاب ہے کہ کافر کو دنیا میں جو پریشانیاں آتی ہیں اس پر وہ صبر بھی کرے تب بھی کوئی ثواب نہیں ہے۔ حتی یأتی وعد اللہ، یہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ موت آ جائے۔ تو کافروں پر جب تک موت نہ آئے گی یہ دنیاوی پریشانیاں آئیں گی، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالی وعدے کے خلاف نہیں کرتا، جو اللہ تعالی نے فرمایا وہی ہوگا۔ 10واں رکوع مکمل ہوا، اس میں جہاں ان باتوں کا بیان ہے کہ کفار اس قدر ضدی ہیں کہ کیسی ہی نشانیاں انہیں دکھا دی جائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہاں اس بات کا بھی بیان ہے کہ بما صنعوا، کافر جو گناہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے دنیا میں ان کے لیے پریشانیاں آتی ہیں۔ اسی کے تحت یہ بھی سمجھ لیجیے کہ مومن جو گناہ کرتا ہے اس کی وجہ سے اسے بھی دنیا میں پریشانیاں آتی ہیں۔
تو پریشانیاں اکثر گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. بس مومن اور مسلمان پر یہ احسان ہے کہ وہ پریشانیاں جو اس پر آتی ہیں وہ توبہ کر لے اور گناہوں سے وہ باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو آسان فرماتا ہے, اور ان مشکلات پر وہ صبر کرے تب اسے ثواب بھی ملتا ہے, اس کے گناہ بھی مٹائے جاتے ہیں. لیکن یہ بات حقیقت ہے, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, کہ تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. جو یہ چاہتا ہو کہ میں حقیقی سکون اور چین پالوں, اسے چاہیے کہ وہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق و سعادت عطا فرمائے.